محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے 30 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 60 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان جس طریقے کا عمل کرے گا اس کو اسی انداز کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کو کامیابی کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، تو اب انسان یہ غور و فکر کرے کہ اس کو پیدا کس ذات نے کیا ہے اور اس کو زندگی جیسی عظیم نعمت ہے وہ کون عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو زندگی گزارنے کے تمام ضرورتوں کے مطابق گزارتا ہے تو وہ کون عطا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی تو اس ذات پر ایمان لے آنا۔ تو اب وہ ذات کون سی ہے؟ تو وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ بات تو ہر انسان مانتا ہے اور اس پر ضروری بھی ہے کہ یہ مانا جائے کہ پانی کے بغیر کوئی میوہ، اناج یا پھر کوئی اور چیز اگتی نہیں۔ تو اب آیت نمبر سورہ یونس کی 31 میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ لوگوں بتلاؤ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون پہنچا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تمام مخلوق پر رزق پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جانے اور اس کو عبادت کا مستحق جانے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سو ان سوالات کے جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے ان سب افعال کا فاعل اللہ ہے۔ تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ تو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی سے۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو؟
اور اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرکا میں کوئی ایسا بھی ہے تو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تو پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بھی بتلاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ تو اے مشرکین تم کو کیا ہو گیا، تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق سے مستغنا کرنے یا اس کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ خیر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں ہم سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے یا بد عملی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کے مطابق بدلہ دیتا ہے، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال اور اس کا انجام اسی شخص پر آتا ہے، اور اس لحاظ سے گناہ کرنے والا شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اسی کے متعلق اور ارشادات جاننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے غیر اللہ کا، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب یعنی احکام ضروریہ الہیہ کی تفسیر بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو افترا کر لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک صورت ہی بنا لو، اور اکیلے نہیں بلکہ جن غیر اللہ کو بلا سکو
ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی تو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو۔ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگر یہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے والتے نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا، جو خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے۔ تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آخرت کے دن انکار کرنے والے اور ظلم کرنے والے جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ ذلت و رسوائی کو چھپانا چاہیں گے، لیکن ان لوگوں کو سب کے سامنے رسوائی و ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 54 میں انہی لوگوں کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی اگر تمام چیزیں آ جائے اور اس عذاب کے دیکھنے کے بعد ان تمام چیزوں کو فدیے کے طور پر دے دیں اور عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے تو عذاب سے چھٹکارا وہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں ہی کر لینا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین اسی کے متعلق اور جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ کا ہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟ کیا جب وہ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لائیں گے؟ اس وقت کہا جائے گا اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو بھی عذاب سے بچنے کے بدلے سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سن لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. کہہ دو کہ بھلا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال. ان سے پوچھو کہ خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، تو یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ یونس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.